اے ماں میرے پیارے پیارے ماں، میرے پیارے پیارے ماں، اے ماں، اے ماں۔ بوقار کرم فرما مقتدر علماء کرام، حفاظ و قرہ، حاضرین بزم، پردہ نشیر، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ غوث آدم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ غوث آدم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران اسلام، دوران خطبہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل بہتر اور ضرور ہی سمجھتا ہوں ایک مرتبہ آقا کی محبت میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد نماز عشاء سے اب تک آپ حضرات اپنی مسجد کے پیش امام قبلہ سے اور دیگر حفاظ و قرہ آپ کے سامنے جلوگر ہیں، سب سے آپ یہ کہ بعد دیگرے نعت و منقبت واعظ و نصیحت سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے امام کی بات نہیں سمجھ پا رہے تو پھر میری کیا سمجھیں گے۔ اس لیے اگر آپ سمجھ سکیں تو پھر انشاءاللہ کچھ خدمت کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ جیسے شروع کیا ہے ویسے ختم بھی کرنا مجھ سے آتا ہے۔ آپ محبت کے ساتھ سماعت کریں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ ہم اور آپ ایک بچے کے 40ویں کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور یہ اسی بچے کا 40واں نہیں بلکہ 40واں تو ہم بھی کر چکے ہیں، اور ہمارا آپ کا 40واں ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ ہو چکا ہے۔ 4 مرتبہ ہر ایک کا 40واں ہو چکا ہے، جو انتقال نہیں کر پایا ابھی زندہ ہے۔
بعد انتقال تو 40واں جب ہوتا ہے تو انسان گالے بجاتا ہے اور گال بجا کر کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا نیا طریقہ، یہ کہاں سے آیا، یہ طریقہ تو ہے ہی نہیں۔ لہذا میں اس پر گفتگو انشاءاللہ تفصیلی کروں گا اگر آپ محبت کے ساتھ سماعت کریں تب۔ اس لیے کہ مرنے والا چاہے بچہ ہو، مرنے والا چاہے جوان ہو، مرنے والا چاہے بوڑھا ہو، ہر ایک پیغام دیتا ہے اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ او میرے پیچھے رہ جانے والوں ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، اس لیے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں جاتے تو ہزاروں کو دیکھا ہے لیکن وہاں سے آتے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ دیکھا کسی کو؟ بچہ بھی جاتا ہے تو جب تک تمہاری گود میں رہا تب تک وہ رویا بھی، تب تک وہ چیخا بھی، تب تک وہ چلایا بھی، تب تک وہ مسکرایا بھی، لیکن جب اس شہر خاموشہ میں جاتا جسے کہتے ہیں قبرستان، تو وہاں بچے کا رونا، بلکنا، ہنسنا سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی سمجھے کہ یار بچے کو تکلیف ہے، شاید آرام ہو چکا اس لیے آواز بند ہو گئی، لیکن نہیں، وہاں جا کر آرام کی وجہ سے نہیں، سکون کی وجہ سے نہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے بچہ تو پھر بچہ ہے، وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ انسان، وہ بچہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا اے بچے تو جنت میں چلا جا۔ وہ ماں باپ خوش ہو جائیں، وہ ماں باپ جن کا بچہ بچپنے میں انتقال کر جاتا ہے، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، دکھ درد محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اولاد چاہے بچپن میں جائے، چاہے بڑھاپے میں جائے، چاہے جوانی میں جائے، جانا تو بہر صورت ہے، لیکن اگر جوانی میں گیا تو ہو سکتا ہے وہ گناہگار ہو سکتا ہے وہ سیاہکار ہو سکتا ہے وہ نہنجار ہو، خود بھی جہنم میں جائے اور ماں باپ کو بھی جہنم میں لے کر چلا جائے۔ بوڑھا گزرا ہے، پوری زندگی گناہ کیے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، کفر پر خاتمہ ہو گیا، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ لیکن سنو، وہ بچہ کتنا اچھا ہے کہ جس کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، رب اس سے ارشاد فرمائے گا اے بچے جنت میں چلا جا۔ وہ بچہ کیا کہے گا؟ وہ بچہ کہے گا اے اللہ میں تیری جنت میں تو چلا جاؤں۔ جنت کا کوئی جواب نہیں ہے، بہت خوشنما جنت ہے، بہت حسین جنت ہے، لیکن اے اللہ میں دنیا میں تیری رحمتوں سے محروم رہا، اے اللہ میں نے جنم تو لیا ہے، دنیا میں پیدا تو ہو کر گیا تھا، لیکن اے اللہ میں ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پایا ہوں، باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پایا ہوں، میں باپ کو نہیں پہچانتا ہوں، میں ماں کو نہیں پہچانتا ہوں، اے اللہ آج میں تیری جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ اے اللہ تو نے دنیا میں دونوں چہروں سے محروم رکھا تھا، نہ باپ کا پیار ملا تھا مجھے، نہ ماں کا پیار ملا تھا، نہ باپ کی شفقت ملی تھی، نہ ماں کی شفقت ملی تھی، اے اللہ کم از کم آج تو مجھے میرے باپ کا چہرہ
دکھا دے، میری ماں کا جو ہے دیدار کرا دے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں جب یہ بچہ عرض کرے گا، یہ بچہ، لیکن ایک بات روک کر کہہ دوں، یہ بچہ کب عرض کرے گا؟ جس کے باپ نے، جس کی ماں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا۔ اے اللہ، نعمت دینا تیرا کام ہے اور نعمت کو لے لینا بھی تیرا کام ہے۔ اے اللہ، جب نعمت دے تب بھی تیرا شکر ہے اور نعمت لے لے، اے اللہ، یہ جب بھی تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ، نعمت بھی دینا تیرا کام ہے اور نعمت کو واپس بلا لینا